الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ تعلیم و تربیت اسلامی کے زیر اہتمام یہ ماہانہ درس تعلیم و تربیت جس کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا ارشد القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے خلیفہ مجاز اور یہاں بہاولپور میں سرپرستی فرمانے والے حضرت مولانا ارشد القادری صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، سہیل قادری صاحب، اعجاز قادری صاحب، راؤ ناصر قادری صاحب، علی رضا قادری صاحب، مولانا ساجد قادری صاحب، شہزاد اتاری صاحب اور غوثیہ مہریہ، یہ کیا ہے شیخ یا تین اچھا محمد عثمان قادری مہروی صاحب، محمد نصر اللہ نقشبندی صاحب، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم شناخواں ہیں جو بہاولپور کے گوشے گوشے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنیوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور اسی حوالے سے ہی ہم گفتگو کریں گے۔ صحابی رسول کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے، کس کو صحابی کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو یا آپ کی محفل میں بیٹھے ہوں، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ اور جو صحابی رسول ہیں ان کی شان کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ و من والہ نے کلام مجید میں جگہ جگہ پہ ان کی شان بیان کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے اپنی رضا کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آگے پھر ان صحابہ کرام میں بھی بہت سے درجات ہیں۔ ایک وہ ہیں جو السابقون الاولون، ہم اگر سورہ الواقعہ شریف کی تلاوت کریں نا تو اس کے بعد اس میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گروہ السابقون الاولون ہے
اور یہ سابقون اولون وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ابتدائی دور میں ایمان لائے اور پہلے ہو گئے، پہلا نمبر پا لیا اور آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، اس لیے قرآن نے ان کو السابقون الاولون کہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور درجہ ہے، وہ ہے خلافت راشدہ کا۔ وہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک اور درجہ ہے عشرہ مبشرہ کا، صحابہ کرام میں سے وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے پاک نبی نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، اور جناب ابو عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن وقاص فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کو اللہ کے پاک نبی نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ دنیا میں اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو ان 10 صحابہ کو دیکھیں۔ یہ 2 درجے ہو گئے۔ تیسرا درجہ وہ ان صحابہ کا ہے، یہ ہے انفرادیت، ان کی عظمت، جو بدر میں شریک ہوئے، ان کو کہتے ہیں بدری صحابہ۔ ان کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے ایک دفعہ، اور ان کا پروٹوکول یہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، جیسے درجات ہوتے ہیں نا کہ جو جتنا معزز ہے اس کو اتنا ہی پروٹوکول سے بٹھایا جاتا ہے، تو بدری جو صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا کرتے تھے، جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی قریب بیٹھتے تھے، اسی طرح ان کو بھی یہ پروٹوکول حاصل تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اب ہر ایک عاشق ہے، جہاں اژدہا بھی عشق میں ڈنگ مار لیتا ہے، وہاں صحابہ کی عشق کی اور ان کی محبت کی کیا کیفیت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، کچھ بدری صحابہ آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہمیں جگہ ملے گی، اور جو عاشق بیٹھے تھے وہ کہاں ہٹنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں وسعت پیدا کر کے ان کو جگہ دی اور ان کو اپنے پاس بٹھایا، اور جب پاس بٹھایا تو پروردگار عالم جل جلالہ و من والہ نے وہی بھیجی، حضرت جبریل آیات قرآنی لے کے آئے کہ یہ جو نبی کے غلام ہیں، یہ جب آ جائیں تو اپنی محفلوں میں وسعت پیدا کر کے ان کو جگہ دیا۔ یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ اچھا، ایک صحابہ کرام کی وہ قسم ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، ان کو پروردگار عالم سورہ فتح شریف اگر اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں پروردگار عالم نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے، اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ کس طریقے سے کہ میرے پاک نبی کے وہ غلام جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے میرے آقا سے، میرے محبوب سے میرے جو غلام بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو چن لیا، یعنی ان کو منتخب اور چنے ہوئے لوگ کہا جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی۔ اسی طرح غزوہ احد میں شہید ہونے والے اور مختلف غزوات میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام، اسی طرح اور بہت سے صحابہ کرام کو انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو امین امت کہا اور کسی کو امت کا قاری کہا، کسی کو کوئی لقب دیا، کسی کو کوئی لقب دیا، یعنی ہر ایک کو اللہ کے پاک نبی نوازتے رہے۔ وہ ان کی وہ فضیلتیں، وہ عظمتیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اب اس 15ویں صدی میں آ کر، اس سے پہلے نہیں، 15ویں صدی میں آ کر لوگوں نے آ کر عظمتوں کو ترازوؤں میں تولنا شروع کر دیا۔
جبکہ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی عظمتیں اپنی اپنی جگہ پر متحقق ہیں، اور یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں میرے رب کی چاہت یہ ہے کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جو میرے نبی کے قریبی ہیں نا تو ان سے مودت کرو، محبت نہیں۔ محبت میں تو گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، محبت سے آگے جو دلی کیفیت ہوتی ہے نا وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والو تم جو نبی کے قریبی ہیں ان سے پیار کرو، دلی پیار کرو۔ اب نبی کے قریبی کون ہیں؟ نبی کے قریبی نبی کے سسر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، نبی کے داماد سیدنا عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے چچا، نبی کی پھوپھیاں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صاحبزادیاں، سارے صاحبزادے، اور جو باقی چچے ہیں اور ان چچوں کی اولاد ہے، یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب رکھتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ سارے سسرالی رشتے اور نسب کے رشتے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن، لیکن میرا رشتہ سسرالی اور نسب کا رشتہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی قریبی ہیں ان سب سے ہمیں محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اصحاب رسول نبی کے داماد ہوں یا نبی کے سسر ہوں یا نبی کی صاحبزادیاں ہوں، نبی کے صاحبزادے ہوں، نبی کے چچا ہوں، نبی کے پھوپھیاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، یہ سارے کے سارے نبی پاک کے ذوی القربیٰ ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جن کو نبی نے اپنا کہا، جیسے حضرت زید ہو گئے، حضرت اسامہ ہو گئے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی ہو گئے، اور بہت سے صحابہ کرام جن کو اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں احد میں۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ نبی کے قریبی ہیں، اور میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ان سے پیار کرو۔ اب ان کی عظمتیں ہر ایک کی اپنی جگہ پر، سسر کا مقام اپنی جگہ پر بزرگ ہونے کے ناطے سے، بیٹی کا مقام اپنی جگہ پر جگر کا ٹکڑا ہونے کے ناطے سے، نواسے کا مقام اپنی جگہ پر نواسا ہونے کی وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے، سب کے مقامات، سب کی عزتیں اور سب کا احترام، ہم سب کے سر کا تاج، ہمارے دلوں میں اس کا راج، ہمارے دلوں میں ان کی محبت، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربیٰ ہیں۔ یعنی یوں کہیں کہ صحابہ کرام کو اگر عزت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، جنت کے سرٹیفکیٹ ملے تو نبی کے قرب کی وجہ سے۔ صحابہ اہل بیت اطہار کو اگر قرب ملا، سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات کو اگر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں تو یہ نبی کی وجہ سے، اور اگر حسنین کریمین کو یہ فرمایا کہ تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو تو یہ سرکار کی وجہ سے، اور اگر مولا علی کو فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو یہ کس نے فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے۔ تو جس کو جو مرتبہ ملا ہے وہ رسول اللہ کے قرب کی وجہ سے ملا ہے، ذاتی کسی کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں، جس کو جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ ہیں تعلیم و تربیت کی ذرا خشک سی باتیں، مجھے کوئی لطیفے اور سر گر اور اس طرح کی چیزیں نہیں آتی، لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ ہر سنی کو، ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اب اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شان بیان کی جاتی ہے سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے سبحان اللہ،
عمر فاروق کی شان بیان کی جاتی ہے، سبحان اللہ، مخدومہ کائنات کا ذکر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، حسنین کریمین کا ذکر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، شہدائے کرب و بلا کا ذکر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور سید الشہداء حضرت حمزہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا کا ذکر ہوتا ہے تو سبحان اللہ، ان سب کا ذکر کرنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ اب جن کا ذکر کرنا ہمارے لیے عبادت ہو، یعنی جس سے محبت کرنا ہمارے لیے اللہ کی منشا ہے اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ بغض بھی رکھا جائے تو وہ اتنا ہی نقصان دہ ہے، وہ اتنا ہی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ ان کی شان یہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، میری گفتگو غلط ہو سکتی ہے، کسی اور مورخ کی تاریخ پہ ہم جرا کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن نے کہا ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو محمد عربی کے ساتھی ہیں، اور ساتھیوں میں جو سب سے قرب ہے وہ تو ان چار ہستیوں کا ہے نا، تو یہ ان چار ہستیوں کی شان کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، اور ان کا مقام کیا ہے، ان کی آپس میں ریلیشن کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وہ بتائی ہے کہ اشداء علی الکفار ہیں اور رحماء بینہم ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور احادیث بھی یہ کہہ رہی ہیں، پھر ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں، ہم نے ترازو لگا رکھے ہیں کہ فلاں کی شان زیادہ ہے، فلاں کی کم ہے، اور اس دور میں، اس پرفتن دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں تو اتنا طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے کہ الامان الحفیظ، ہر جو اٹھتا ہے وہ اپنے فالوور بڑھانے کے لیے اور اپنے پیسے کمانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بکواس کر دیتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور ان مقدسات اور مقدس ہستیوں کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا ہے اور گستاخانہ انداز استعمال کرتا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ فساد پیدا کیا جائے، افتراق پیدا کیا جائے، فرقہ واریت پیدا کی جائے، جبکہ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا جن کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے پاک نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر، یعنی میرے نبی کی بادشاہی، وزیر وہی ہوتے ہیں نا جہاں بادشاہی ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو زمین میں ہیں۔ آسمانوں پہ جو میرے وزیر ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، اور جو زمین کی سلطنت ہے یہاں میرے وزیر کون ہیں؟ وہ صدیق ہیں اور فاروق ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، یہ میرے دو وزیر ہیں۔ نبی جن کو کہے وزیر، محمد عربی جن کو سلائیں اپنے ساتھ، اور تو ان کے بارے میں باتیں کرے، یہ بدقسمتی ہے نا، اس سے بڑھ کے اور کیا بدقسمتی ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجب تو میں ہم میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جائے گا یا نہیں جائے گا، کب جائے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی۔ اور جن ہستیوں کے بارے میں اب روضہ رسول جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت سے اعلیٰ ہے، اور عاشق کہتے ہیں عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اس مقام پر، اس جگہ پر جو ہستیاں آج بھی تشریف فرما ہیں، تو جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، کوئی متحقق بات نہیں، کوئی پایہ ثبوت تک بات نہیں پہنچتی کہ تیرا مقام کہاں ہوگا۔ لیکن صدیق و فاروق کی عظمت تو یہ ہے کہ ان کو 1500 سال گزر گئے ہیں اور قیامت تک وہ محمد عربی کے ساتھ جنت میں موجود ہیں۔
یہ تو محقق بات ہے نا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کوئی دنیا کا مذہب، کوئی فرقہ، کوئی انسان اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تھوڑی تھوڑی سب کی عظمت کے بارے میں ایک ایک دو باتیں کرتا جاؤں گا تاکہ وقت بھی نہ لگے زیادہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بابا یہ تو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے امت میں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ کون افضل ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انہوں نے پوچھا شہزادے نے کہ یار اے بابا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ تو یہ تیسری باری جب آئی تو حضرت محمد حنفیہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ آگے کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں۔ فرمایا بابا پھر تو آپ ہیں نا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ یہ تھی ان کی کسر نفس، تواضع، ورنہ شان تھی، سبحان اللہ، عام آدمی تو نہیں ہے وہ تو بڑی عظیم ہستی ہے ان کی، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا۔ اچھا، پھر ایک اور روایت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح بیان فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اس امت کے افضل کون ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ فرماتے تھے کہ میں گیا ابو بکر و عمر گیا، میں آیا ابو بکر عمر آیا، میں اور ابو بکر عمر ہم فلاں جگہ گئے، ہم فلاں جگہ سے آئے۔ یعنی جب بھی کسی بات کا تذکرہ ہوتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام ضرور رکھا کرتے تھے۔ یہ ان کی آپس میں محبت ہے۔ اچھا، وہ کیسے محبت کرتے تھے کہ جب 18 ذی الحج کو، اب ذرا یہ ایک حساب کی بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ آیت نازل ہوئی حج کے موقع پر یوم عرفہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ میدان عرفات میں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میدان عرفات میں جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ جب یہودیوں نے یہ کہا تھا حضرت عمر فاروق کو کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، ہم اس دن عید مناتے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا پگلو تمہیں تو پتہ نہیں ہے، ہماری جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک یوم عرفہ عید تھی، ایک جمعے کی عید تھی، ہماری 2 عیدیں تھیں۔ یعنی یہ بات متحقق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ اور کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم والی یہ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد وہاں سے آپ روانہ ہوئے مدینہ طیبہ کے لیے، صحابہ کی روانہ تھی۔ جب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرمانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت جتنے بھی ادھر ادھر صحابہ کرام جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، سب نے کوشش کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر لیں۔ یمن کی طرف حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے، وہ بھی ادھر سے واپس آ گئے، ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ یہ ان سب لوگوں نے حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد جب غدیر خم پہ 18 ذی الحج کو پڑاؤ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں کچھ 4 صحابہ تھے، وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے، انہوں نے آ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شکایت کی، کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے نا، جو سپہ سالار ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے اعتراض ہوتا ہے، ناسمجھی میں، سمجھ میں نہیں، ناسمجھی میں وہ اس معاملے کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اعتراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت لگائی، آپ نے نہیں سنی، منہ دوسری طرف پھیر لیا۔
پھر دوسرے نے وہی بات کی، آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، تیسرے نے وہی بات کی، آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، چوتھے نے بھی وہی بات کی، آپ نے نہیں سنی۔ اور اس کے بعد جب وہ شکایات کرنے والے شکایتیں کر رہے تھے تو میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کھڑا کیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو وہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ اعلان فرمایا، علی کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ اب علی کی ولایت کا اعلان، اگر اس ولایت کا مطلب اگر خلیفہ بنانا ہے اور خلیفہ تم بلا فصل بنانا ہے تو وہ تو بہت اونچا کام تھا، بڑا عظیم کام تھا اور بڑا اہم کام تھا سلطنت کا۔ پھر یہ اعلان تو عرفات میں ہونا چاہیے تھا، منا میں ہونا چاہیے تھا، مزدلفہ میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں تو دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا اور یہ اعلان تو وہاں نہیں ہوا اور یہ بات تو بڑی اہم تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مفہوم لیا جاتا ہے اور قوم کو ان کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، غدیر خم کے اس اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کا مددگار میں ہوں علی اس کا مددگار ہے، جس کا دوست میں ہوں علی اس کا دوست ہے، جس کا رفیق میں ہوں علی اس کا رفیق ہے، اور جو میرا ہے وہ علی کا ہے، جو علی کا ہے وہ میرا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، اور اے اللہ جو علی سے محبت کر تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ ہے اس کا مطلب، جس کو 18 ذی الحج کو عید غدیر منایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عید غدیر ہے۔ اس دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان ہوا۔ اب اعلان کیا ہوا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اعلان یہ ہوا تھا مولا علی کی ولایت کا۔ اچھا، اگر خلیفۃ بلا فصل کا اعلان تھا یہ، تو حجۃ الوداع کے بعد یعنی یہ اعلان ہوا 18 ذی الحج کو، میرے آقا مدینے آئے، اس کے بعد 12 ربیع الاول تک آپ زندہ رہے، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، 4 مہینے یا 3.5 مہینے آپ زندہ رہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات کا مسجد نبی میں اعلان کیا؟ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں تھا، یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی، بلکہ جب آپ کی طبیعت علیل ہوئی تو اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بلا لیں، میرے بابا رقیق دل والے ہیں، آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے، وہ تو رونے لگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں انہی کو بلاؤ۔ پھر ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک نماز حضرت عمر فاروق نے پڑھائی تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، نماز ابو بکر پڑھائے۔ اب مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو میرے نبی نے میرے مصلی کا مالک بنایا ہے، ہمارے دین کا مالک بنایا ہے، ہماری دنیا کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت بھی کی، پھر اس پہ بھی بہت سے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اعتراض اس لیے کیے جاتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کو کم کیا جائے، لیکن نہیں، جو اپنے آپ کو کہے کہ میں اہل سنت ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ مانے کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ اب ہمارا مسلک قوال بتائیں گے کہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، علی کا نمبر ہے، بہت عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظیم شان ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، نبی رسول کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ مولا علی کی بڑی شان ہے۔ لیکن جب آپ ترتیب بنائیں گے نا تو ترتیب میں سب سے زیادہ شان، سب سے بڑا صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا وہ ابو بکر صدیق ہے۔
دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی عظمت اپنی جگہ پر، ان کی محبت اپنی جگہ پر۔ اماں پوچھتی ہیں بابا ابو بکر صدیق آپ مولا علی کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ابو علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں، اس لیے کہ محمد عربی نے کہا ہے کہ علی کا چہرے کو دیکھنا، علی کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ میں علی کو اس لیے دیکھتا ہوں، علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے اکثریت کو بیان کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کمال نہیں ہے؟ اور آج کا مسلمان 15ویں صدی کا اگر کہے کہ اماں دی تو بننی نہیں ہے انہوں نے، استغفر اللہ۔ جن ماؤں کو قرآن یہ کہے کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی جو ہے وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی جو گھر والیاں ہیں، اے ایمان والو، أُمَّهَاتُكُمْ، وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ لیکن ہماری مرضی ہے ہم جس ماں کو مانیں جس کو نہ مانیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ سب سے بڑی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی ان کو یاد نہیں کرتا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، کتنی مائیں ہیں ہماری۔ ان سب کو قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ اے مومنو یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہمارے سر کا تاج، ان کی عزت احترام ہمارے دل میں۔ اب آتے ہیں خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ نے ان کو کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنی شان عطا فرمائی۔ آپ کا جسد مبارک پڑا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، یہ ان کے بیٹے ہیں، کزن ہوئے آپ کے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میرا ادھر کسی نے ہاتھ رکھا اور پھر کونی رکھی، اور وہ آ کے پھر کہنے لگ گیا اے عمر، تو نے جو اعمال کیے، تو نے تقوی کی جس سٹیج پہ پہنچا، اب میں کس کی زندگی کے اور کس کے تقوی کو مثال بنا کر اور اس کو مثال لے کے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تیرے جیسا تقوی میں نے کسی میں نہیں دیکھا، تیرا تقوی میرے لیے مثال تھا کہ عمر جیسا تقوی کروں گا اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ان کے اوصاف بیان کیے، ان کی خدمات بیان کی، ان کا عدل بیان کیا، ان کے ویلفیئر کے کام بیان کیے۔ بلکہ آج بہت کم ایسے غیر مسلم ہوں گے جو ہمارے کیریکٹر سے متاثر ہو کر مسلمان ہوں، بہت کم۔ میں نے بھی کئی لوگوں کو مسلمان کیا ہے، کئی جوڑوں کو، لیکن ہوتا یہی ہے کسی نے شادی کرنی ہوتی تو مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سندھ میں ہمارے عالم دین بڑا کام کر رہے ہیں، مولانا ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب، وہ غیر مسلموں کی گوٹھوں میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں ان کو ترغیب دیتے ہیں، کھانا وانا دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، ان کو کنویں کھدوا کے دیتے ہیں، فلٹر پلانٹ لگوا کے دیتے ہیں، جھگیاں رہنے کی جھونپڑیاں بنا کے دیتے ہیں، مسجدیں بنا کے دیتے ہیں، پھر ان کو ترغیب بھی دیتے ہیں اور پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن ایک وہ شخصیت ہے امت مسلمہ میں جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جن کو اسلام قبول کرنے والے بڑے بڑے انگریز یہود و نصارہ سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام پڑھ کے قبول کیا، تجربے سے قبول کیا، اپنے ایکسپیرینس سے قبول کیا۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے ایسے کہ ہم نے محمد عربی کے صحابی عمر بن خطاب کی ہسٹری کو پڑھا اور یہ پڑھ کے ہمیں پتہ چلا کہ جس نبی کے غلام کا یہ عالم ہے کہ وہ انسانیت کی اس طرح ویلفیئر کرتا ہے، عدل وہ اس طرح کام کرتا ہے عدل کے حوالے سے کہ اپنی ذات کو بھی پیش کر دیتا ہے، اس نبی کا کیا شان ہوگا اور اس نبی کی کیا عظمت ہوگی۔
یہ اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا کہ ہم نے عمر کو پڑھا ہے، اور عمر کی مثالیں دی جاتی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی یورپ میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ آج اگر پڑھے لکھے یہود و نصارہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ نبی پاک کی سیرت کو پڑھ کے اور نبی پاک کے خلیفہ دوم امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر ایمان قبول کرتے ہیں۔ وہ ویلفیئر کے کام، وہ انسانی خدمت کے کام جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا کیا ویلفیئر کی۔ آخر میں بس ایک واقعہ ان کی خدمات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ ویسے تو بہت واقعات ہیں، ان کے لیے کئی راتیں چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں نا، اور اس پہلو میں جو ان کی عظمتیں ہیں، ان کے لیے ہر ایک پہلو کے لیے ایک ایک رات چاہیے ان کی عظمت کو بیان کرنے